لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے. یہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والے اور انصار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا. اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا. اسی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہت پیار اور محبت رکھتے تھے. سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر مدائن میں تشریف فرما ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملک شام سے عراق آئے. ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا. پوچھتے پوچھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے. حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سلام عرض کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا. اب ان دونوں نے پوچھا کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ فرمایا ہاں میں سلمان ہوں. پوچھا وہی سلمان جو صحابی رسول ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں صحابی ہوں یا نہیں. یہ سن کر حضرت اشعث اور حضرت جریر رضی اللہ عنہما ذرا شک میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے شاید ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے اور ان کی صحبت بابرکت بھی مجھے حاصل رہی ہے. مگر حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم دونوں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا ہم ملک شام سے آپ کے بھائی حضرت ابو درداء اور رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا لاؤ. پھر انہوں نے جو میرے لیے تحفہ بھیجا ہے وہ دے دو. یہ سن کر حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہکا بکا رہ گئے اور عرض کیا علی جا انہوں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. فرمایا جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے تحفہ ضرور لاتا ہے. لہذا اللہ پاک سے ڈرو اور امانت ادا کر دو. عرض کیا حضور یہ ہمارا ساز و سامان ہے، اسے آپ جیسا چاہیں استعمال فرما لیں. البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو بس وہ تحفہ چاہیے جو میرے بھائی نے بھیجا ہے. اب تو ان دونوں حضرات نے قسم ہی اٹھا لی. عرض کیا اللہ پاک کی قسم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. جب ہم وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا
کہ عراق میں ایک ایسے صحابی رسول رہتے ہیں کہ جب وہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہا ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. جب تم ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا. سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہوگا؟ سلام بابرکت اور پاکیزہ ہے. سمجھیں کتنی آس کے ساتھ وہ فرمانے لگے وہ تحفہ بھیجو جو انہوں نے بھیجا ہے. یہ سمجھے پتہ نہیں کیا تحفہ عالیشان تحفہ بھیجا ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. جیسے آج ہم لوگوں نے سلام کو نہ مطلب اس سے پہلے بس ساری باتیں خدا حافظ اللہ حافظ، اور ہم لوگوں کے یہاں یہ عام ہوتا جا رہا ہے. سلام نہیں کریں گے، کال بھی اگر کریں گے تو اللہ حافظ خدا حافظ، اور سلام کو بالکل ہلکا جان کے اس کو چھوڑ دیا. اور سلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں 3 دعائیں ہیں مسلمان کے لیے اور برکت ہے. کچھ صحابہ کے بارے میں تو لکھا ہے حضور کا بار بار سلام لیتے ہیں کہ ہمیں دعائیں مل رہی ہیں حضور کی. کتابوں میں واقعات لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے عاشقان رسول غور فرمائیے صحابہ کرام رضوان کی آپس میں کیسی گہری محبت تھی. یہ مبارک لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے تب تو ان کی محبتوں کا عالم ہی جدا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہراً جسمانی طور پر دور ہوتے اس وقت بھی ایک دوسرے سے انتہائی محبت رکھتے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتے اور ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کنز العرفان محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں. تفسیر سراج الجنان میں ہے صحابہ کرام رضوان آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت اور مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. ایسی محبت تھی. پیارے اسلام بھائیو صحابہ کرام رضوان کے اس مبارک انداز میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت بغض و کینہ یعنی پوشیدہ دشمنی ہرگز دل میں نہ آنے دیں. اپنا سینہ صاف اور شفاف رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کریں. حدیث پاک میں ہے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک عضو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں. پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسلمان بھی ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کسی کی تکلیف ہوتی ہے فوراً فوٹو کھینچا ویڈیو بنائی چھوڑ دی، بولے دیکھو یہ کر رہے ہیں، بولے دیکھو یہ کر رہے ہیں. اپنے مسلمان بھائی کے ایپ چھپانے کے بجائے یوٹیوب پہ ڈال دیں کہ دیکھو مسلمان یہ کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، بولے دیکھو مسلمان یہ کر رہے ہیں. آج کل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں پیار محبت اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر شفقت و نرمی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلام بھائیو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہم نے سنا. اس میں ذرا غور فرمائیے جب حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، لیکن آپ نے فکر آخرت پر مبنی جواب دیتے ہوئے فرمایا حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو جنت میں بھی جانے عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، لہذا مجھے نہیں معلوم کہ میں صحابی ہوں یا نہیں. بعض کسی اسلامی بھائی کے پاس جاؤ ملنے کے لیے جاؤ یا پوچھنے کے لیے آؤ تو پوچھو تو مت، وہ اپنا تعارف پورا خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میں یوں ہوں اور میں یوں ہوں، میرا تو ان سے پوچھ لینا، میرا ان سے پوچھ لینا. ارے بھائی ہم پوچھ کر رہے ہیں آپ سے، ہم پوچھ ہی کر رہے ہیں آپ سے آپ کون ہیں؟ ہم نے تو کچھ پوچھا تھا. بولے یہ پوچھ لینا، ارے بولے میں تو وہاں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھ لینا، میرے بارے میں پوچھ لینا، سب بتا دیں گے. اور یہ صحابی ہونے کے بعد نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں تو اصلی صحابی تو وہ ہے جو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہو. سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحابی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں پوری ڈیٹیل اپنی بتا دیتے ہیں کہ وہاں تک پوچھ لو ہمارا. اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فکر آخرت دیکھیے، یہ مبارک لوگ کیسے اپنی خوبیوں کو عاجزی کی چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی مل جانے پر بھی خود پسندی کا شکار ہو جانا گویا ان کی ڈکشنری میں نہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فضیلت، اصل خوبی وہی ہے جو روز قیامت جنت میں پہنچا دے، ورنہ بندے کے پاس ہزار خوبیاں ہوں، آدمی ڈاکٹر بھی بن گیا ہو، انجینئر بھی بن گیا، اعلیٰ نوکری بھی مل گئی، بہت اونچا منصب بھی مل گیا، اس کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب بھی لگ گئے، ہزار قسم کی فضیلتیں بھی مل گئی، لیکن اگر یہ خوبیاں، یہ القاب جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بن سکے تو یہ خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں ہیں۔ اتنی خوبیوں کے بعد بھی اگر جنت میں نہ جا سکا تو یہ خامیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ایک نجومی آ گیا اور آتے ہی تعریف کرتے ہوئے بولا، حضور کا تو تالا یعنی قسمت کمال پر اور ستارہ بلند ہے۔ یہ انداز خود پسندی میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی آ کر ایسی باتیں کہنا شروع کرے، ہماری تعریفوں کے پل باندھنے لگے تو ہم جیسے شاید پھول جائیں، ہماری کوئی تعریف کرنے لگے کہ ہم یوں، آپ کو یوں ہے، آپ کو یوں، ارے وہ ہمارا ذرا ہے لگا ہوا ہے معاملہ، تو ہم تو پھول جائیں، صحت بڑھ جائے ہماری پھولتے بھول جائیں اور خود پسندی کی آفت میں جا پڑے۔ مگر اللہ پاک کے نیک بندوں کے انداز نرالے ہیں، یہ شیطان کی چالوں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نجومی کی باتیں سن کر بڑی سادگی سے فرمایا، کیا آخر موت نہیں؟ تم اتنی تعریف جو کر رہے ہو، فرمایا کہ آخر موت نہیں؟ بولا عالی جا، موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہماری شریعت نے اسی لیے ستاروں سے متعلق باتوں کو فضول کہا ہے، جب آخر موت ہے تو خوشی اور غم برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی فکر آخرت نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی خود پسندی سے بچے، قبر روشن کرنے کی فکر کریں اور بس عاجزی کے پیکر ہی بنے رہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بہت اہم مدنی پھول جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ سلام افضل تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلام کو عام کریں، گھر میں آتے جاتے، گلی میں، بازار میں، بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کا تحفہ پیش کرتے رہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو دور شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع با موقع سلام بھجوایا کریں، سلام کو عام کریں۔ ہماری نے کیا عام کر دیا؟ خدا حافظ، اللہ حافظ، لوگوں نے سلام اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اللہ حافظ کہہ رہے ہیں، جاتے جاتے پھر کہیں گے اچھا السلام علیکم۔ مت اس کو جو ہے فیشن بنا لیا، اللہ حافظ کو خدا حافظ کو ہمارے یہاں، تو ایسا نہ کریں، پہلے سلام کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھا ہے کہ بعد میں کہہ دیں خدا حافظ تو کوئی حرج نہیں، پہلے سلام کر دیں جاتے وقت، اس کے بعد خدا حافظ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہیں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم یہ تین کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں زبان سے مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو۔
عام سلام کو عام کرو. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمایا، نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو، اسلامی تیر مارا کرو. یہ سلام، یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد سلام ہے. یعنی جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور محبت بڑھ جائے گی. یعنی بیٹا لوگوں کو سلام کیا کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے سلام کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگیں گے اور محبت بڑھائیں گے. اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے اور آپس میں محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے. سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ. آٹا گوندھ رہے تھے. جب میں پڑھ رہا تھا نا بڑا مزہ آیا، پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آیا. پتہ ہے کیوں؟ آج ہم لوگ نا گھر میں کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر والے ہم سے کسی کام کو کہتے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے. ماں کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں، زوجہ کہتے ہیں، منہ بن جاتا ہے کہ ہم سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. اور یہ حضور کے صحابی ہیں، کیا کر رہے تھے؟ آٹا گوندھ رہے تھے. آٹا گوندھ رہے تھے. اس شخص نے حیرت سے کہا علی جا یہ کیا ہے؟ یعنی آپ خود ہی آٹا گوندھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خادم کو کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس پر دو کام جمع کر دوں. یعنی اپنے خادم کو رکھا اسی لیے تھا کہ وہ گھر کے کام کرے گا، آٹا بھی گوندھے گا، روٹی بھی بنائے گا، لیکن اس کو کسی کام سے بھیج دیا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگا کہ اس کے اوپر دو کام ڈال دوں. جیسے ہم دوسروں کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں گھر میں. چھوٹا بھائی ہے تو اس کے اوپر ہی ڈال دی، والد ہیں تو ان کے اوپر ہی چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا اس کے کام. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خادموں پر نرمی صد مرحبا. آٹا گوندھنا خادم کے ذمہ تھا، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خادم کو کسی اور کام سے بھیج دیا تو اس کے حصے کا کام خود کرنے لگے تاکہ خادم کو دوہری مشقت نہ کرنی پڑے. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آنے والے شخص نے عرض کیا فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا تم اس کے ہاں سے کب آئے ہو؟ کہا میں فلاں وقت آیا تھا. فرمایا اگر تم اس کا سلام نہ پہنچاتے تو خیانت کرنے لگتے. کسی نے سلام بھیجا ہوگا، اگر وہ نہیں دیتے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو جاتی. پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے یہاں گھروں میں الحمدللہ ابھی تک یہ رواج موجود ہے کہ جب کوئی مہمان اپنے گھر واپس آنے لگتا ہے تو کہتے ہیں سب کو ہمارا سلام دے دینا یا کہہ دینا. یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ بہت اچھی عادت ہے. البتہ اس معاملے میں ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 106 پر ہے کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اس پر سلام پہنچانا واجب ہے. اگر نہیں پہنچائے گا تو گنہگار ہوگا. پہنچانا واجب ہے. اور جب اس نے سلام پہنچایا تو سامنے والا جواب یوں دے علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام. بہار شریعت ہی میں یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے کہہ دیا ہو کہ ہاں میں تمہارا سلام کہہ دوں گا. اچھا وہ کہہ دے اپنی زبان سے کہ ہاں میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا تو تب واجب ہوگا. اگر صرف آپ نے کہا اور اس نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو واجب نہیں ہوگا. میں نے آپ سے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کامیاب میں کہہ دوں گا، تو اب آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا، آپ سلام کہیں گے اس سے جا کر تمہارا سلام کہہ دوں گا. اس صورت میں سلام اس کے پاس امانت ہے، جو اس کا حقدار ہے یعنی جس کے نام کا سلام ہے اس کو دینا ہی ہوگا. عموماً حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا. یہ سلام بھی پہنچانا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
اسلام کے سچے شہدائی، بہت صبر کرنے والے، ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے، بہت نیک عقل مند ماہر عالم دین، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتاز صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ فارس یعنی ایران کے رہنے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام پاک سلمان ہے، فارس کے رہنے والے تھے اس لیے فارسی کہلائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلمان الخیر یعنی سلمان بھلائی والے بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت لمبی عمر پائی۔ روایت کے مطابق آپ 250 سال سے زیادہ عرصہ دنیا میں رہے۔ 250 سال سے زیادہ عرصہ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی صحابی کی زیارت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی ان کے جو صحابی تھے ان کی بھی حضرت سلمان فارسی نے زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مجوسی یعنی آگ کے پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی مجوسیت کی دینی تعلیم حاصل کی اور اس میں ماہر بنے، مگر جلد ہی آپ نے اپنے اس باطل دین سے بیزار ہو گئے اور حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سالہ سال حق کی تلاش میں گزارے۔ آپ ملک شام میں کئی راہبوں یعنی عبادت گزاروں کی صحبت میں رہے، ان سے دینی تعلیم سیکھی، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ آخر ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے اپنے آخری وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا راہب نہیں جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو۔ ان قریب اللہ پاک کے آخری نبی حضور ظہور فرمائیں گے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے متعلق بتایا اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض علامات سے بھی آگاہ کیا۔ بلکہ شام میں اہل عرب کے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے اور سفر مدینہ شروع ہوا۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے آپ کو تنہا دیکھ کر ایک کافر کے ہاتھ فروخت کر دیا یعنی بیچ دیا۔ روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 10 بار بیچے گئے۔ بالآخر بکتے بکتے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور یہاں رہ کر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار انتظار ختم ہوا۔ یہ ایک سہانا دن تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے دنیاوی مالک کے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے۔ آپ نے خبر سنی کہ نبی آخر الزمان شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مقام کوبہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس خبر نے عشق کی شمع مزید روشن کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ برسوں جس آقا کا انتظار کیا، جن کے دیدار کی خاطر بار بار بکے میلوں سفر کیا، وہی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل بے قرار ہے، مزید صبر دشوار ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گن گن کر گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ آخر وہ وقت بھی آ ہی گیا کہ دلوں کے چین سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں عید کا سما بگا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ موقع پا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ راہب نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ دیکھیں، سب نشانیاں پوری تھیں، چنانچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سے ہی آخر تک حضور جامع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آپ کا وصال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ آپ ہی کی نسبت سے مدائن کو سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 4 آدمیوں کے لیے ہے، یعنی علی بن ابو طالب، 2 عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے، یعنی جنت ان 4 کی مشتاق ہے، انہیں دیکھنا چاہتی ہے جنت۔ حضرت ززان کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا سلمان فارسی جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلی کتاب یعنی انجیل یا تورات کے بھی عالم تھے اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے بھی عالم تھے، بلکہ سلمان تو علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فضائل و خصائص میں سے ایک بڑی اہم فضیلت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا انہیں اپنا ساتھی بنا لو۔ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اصل اہل بیت، نمبر 2 داخل اہل بیت اور نمبر 3 لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت 13 ہیں، 9 ازواج مطہرات یعنی حضور کی زوجہ محترمہ 9 ازواج مطہرات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں۔ داخل اہل بیت 3 نفوس ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقوی پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آپ سید نہیں ہیں لیکن ناپاکی سے کمال طہارت کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا پسند کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا پسند کرتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے، 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے اور آپ کا وظیفہ 5,000 درہم تھا۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، اسی کو اوڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیتے اور اسے سوتے وقت وہی چادر آدھی اوپر لیتے اور آدھی نیچے بچھا لیتے۔ جب آپ کے پاس وظیفہ آتا تو اسے مسلمانوں پر خرچ کر دیتے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر گزارا کر لیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 مسلمانوں کے امیر ہیں، ظاہر ہے بہت مصروفیات ہوں گی،
مصروفیات ہوں گی، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کماتے اور گزارا فرماتے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، اپنا 5000 درہم وظیفہ دوسروں پر خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرنے، مسلمانوں کا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش اپنی محنت کی کمائی کھانے کے عادی ہو جائیں۔ بد قسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں ناحق سوال کا بوال بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض لڑکیاں، بعض کڑیل نوجوان سستی کرتے، محنت سے جی چراتے، ناحق ذلت اٹھاتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ یعنی کما سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی بھیک مانگنے کی عادت ڈال دی، ادھر مانگا ادھر مانگا، لوگوں سے قرضہ لیا اور ان کا قرضہ نہیں دیا، مطلب بالکل ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، لیکن بس اس نے عادت یہ بنا لی ایک دوسرے سے مانگا، کھایا اور ختم کر دیا۔ یہ انگارہ ہے، فرمایا انگارہ کھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، چاہے زیادہ مانگے یا کم مانگے۔ شعب الایمان میں ہے جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقے سے کمایا اور اسے اس کے حق میں خرچ کیا تو اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ناحق سوال سے بچائے اور ہمیشہ اپنی محنت کی کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، اور اگر میں تم سے پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ فرمایا، میں خیریت سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا، میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا۔ ایک روایت میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، تم توکل کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ کتنا عمدہ عمل ہے۔ توکل جانتے ہیں یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل یعنی اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز تھی، آپ نے اس سے فرمایا نماز ادا کرو، کنیز نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا، اے خاتون ایک سجدہ ہی کر لے، اس نے ایک سجدہ کرنے سے بھی انکار فرما دیا۔ کسی نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ ایک سجدہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا، اگر یہ ایک ہی سجدہ کر لیتی تو اس کو 5 نمازوں کی توفیق مل جاتی۔ جیسے ہم کوئی نیکی ہوتی ہے نا چھوٹی، اس کو کہتے ہیں یار کیا کریں، چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی نیکی کرنے سے بھی انسان کو بڑی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، توفیق مل جاتی ہے، لیکن ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 13 رجب المرجب یعنی اسی مہینے کی 13 تاریخ کو، چاند کی جو تاریخ ہمارے یہاں ہوتی ہے، کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مناسبت سے آئیے مختصر طور پر ذکر مولا علی رضی اللہ عنہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ 13 رجب المرجب کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔
آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر اور والد نے علی رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مکی مدنی آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یوں آپ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ 4 سال 8 ماہ 9 دن مسند خلافت پر رونق افروز رہنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، یعنی راکھ کر دیتی ہے۔ یہ حدیث جب پڑھے نا بڑا مزہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ برا کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن ہم الحمدللہ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا لشکر ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ اس صورتحال میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خچر پر سوار ہوئے اور ایک جگہ سے زمین کھودنے کا حکم دیا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل گیا اور اس کے نیچے سے نہایت صاف شفاف میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر نے پانی پیا۔ گرجا گھر کا راہب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چشمہ ابلتا دیکھ کر وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا، آپ فرشتہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ بولا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں ٹھہرے رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہوئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا یہ بیان سن کر شیر خدا اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی تمام صحاباؤں اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ کاش ہم اس محبت پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں، قبر میں اتریں تو اسی محبت کے ساتھ، حشر میں اٹھیں تو اسی محبت کے ساتھ۔ کاش صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت ہی کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں
دینی ماحول بنانے کے لیے مدنی پھول، توجہ کے ساتھ سن لیجیے، گھر میں دینی ماحول بنانے کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں، والد یا والدہ کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں ماں کا ہاتھ اور پاؤں چوما کریں، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں، ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں، ماں بلکہ گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہو یعنی پکاریں، اپنے محلے کی مسجد کی عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر سو جایا کریں۔ اب تو یہ سونا ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا آج کل تو، اور لوگ بڑی شان سے کہہ رہے ہیں، بولے صاحب میری تو رات 2 بجے آنکھ لگی تھی، 3 بجے سویا تھا، اور صبح 11 بجے 12 بجے ناشتہ لے کر جا رہے ہیں لوگ، شرم نہیں آ رہی ہے ہمیں، اور بڑی ٹھاٹ سے کہہ رہے ہیں، بولے ہماری تو صبح 12 بجے ہوتی ہے یار، بولے نہ جلدی کھاتے ہیں نہ جلدی سوتے ہیں اور نہ جلدی اٹھتے ہیں، اور پریشانی آتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو، تعویذ دلوا دو، یا ذرا فون کر دینا ان کو تعویذ دے دیں۔ حضرت کہتے صبح اٹھو تو بولے اٹھا نہیں جاتا، رات کو جلدی سو جاؤ تو بولے یار نیند ہی نہیں آتی ہے رات کو، 2:30 تو موبائل دیکھتے ہی دیکھتے بچ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ بڑی شان سے کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر کے آئیں گے، کہہ رہے ہیں برکت نہیں ہے، کام نہیں مل رہا، قرضدار ہو چکا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں امت کے لیے دعا فرمائی ہے برکت کی۔ اب ہم نے اپنا معمولی یہی بنا لیا کہ رات کو جاگیں گے 3 بجے تک 2:30 بجے تک اور صبح کو سوتے رہیں گے۔ اب کسی کو اگر ضرورت ہے ہماری تو ہم پڑے سو رہے ہیں، فون ہی نہیں اٹھ رہا، بولے ہمارا یار حضرت فون ہی نہیں اٹھا رہا، فون اٹھے کیسے؟ ہم نے عادت جو بنا لی اپنی، غلط تو نہیں بولے گا، عادت بنا لی ہے ہم نے اپنی۔ اگر آپ صبح اٹھ جائیں گے تو آپ کو رزق نہیں ملے گا کیا؟ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، یا آپ روڈ پہ نکلنا منع ہے صبح ہی؟ برائیاں، پریشانیاں، بیماریاں یہ سب ہم خود ڈالے ہیں اپنے اوپر۔ شکوہ ہے نہ زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ کوئی کرنے نہیں آ رہے ہمارے اوپر، جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں مسجدوں کی طرف، مزاروں کی طرف، ویسے پڑے سو رہے ہیں۔ دل لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ نہیں آج ہمارے دلوں سے جو پیارے اسلامی بھائی سب کچھ نکلتا جا رہا ہے، سب کچھ۔ دوسرے کو دیکھ لیں گے تو اس کی ٹو میں لگ جائیں گے، ہم پڑوسی کو دیکھ لیں گے لگ جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فکر کیجیے پیارے اسلامی بھائی، فکر کیجیے، اگر برکت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، صبح کو جلدی اٹھیں، صبح کو جلدی اٹھیں۔ کاروبار آپ کا اگر ایسا ہے کہ وہ چالو ہی دیر سے ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر صبح اٹھ بھی جائیں گے تو پھر بے پناہ برکتیں مل جائیں گی۔ رات کو جلدی سو جائیں، صبح اٹھ کے آپ اور اپنے کام نپٹا سکتے ہیں، بہت کچھ سہولتیں مل سکتی ہیں، صبح کو برکتیں بہت ملیں گی انشاءاللہ۔ جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ، نیت بنائیں۔ تو جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر سو جایا کریں، کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں باجماعت میسر آئے، اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو۔ گھر میں اگر نمازوں کی سستی، بے پردگی، فلمیں، ڈراموں اور گانے بازوں کا سلسلہ ہو تو بار بار نہ ٹوکیں، بار بار نہ ٹوکیں۔ جیسے ہم بدری ماحول میں آ گئے، اب گھر میں 8 لوگ ہیں اور ایک آ گیا اسلامی بھائی،
تو وہ 7 لوگوں پر کیسے کام کرے گا؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو گھر میں تو بار بار نہ ٹوکیں، لیکن ٹوکے ضرور، ایسا بھی نہ ہو چھوڑ دیں، چوٹ دیتے رہیں کبھی نہ کبھی، کتاب کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، کسی ویڈیو کے ذریعے، نعت کے ذریعے، بیان کے ذریعے دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔